السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاہلیت موضوع وأول ربا ذو ربانا ربا ابا عباس ابن عبد المطلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواه مسلم. محترم حضرات، پچھلے یہ تقریر کی دوسری کڑی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 3 خطبے ہوئے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ایک عرفات کے میدان میں ہوا ہے اور دوسرا 10 تاریخ کو ہوا ہے اور تیسرا خطبہ 11 یا 12 کو ہوا ہے. تینوں خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. اب اس میں سے جو پہلی قسط کے بعد جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ فرمایا کہ کیا لوگوں سود حرام ہے. یہ کب بات کر رہے ہیں؟ یہ حجۃ الوداع میں بات کی جا رہی ہے. آپ کو اس دن پہلے دن بتایا تھا کہ جو باتیں سب سے اہم تھی انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اب اس کے بعد اتنے بڑے مجمع سے ہم خطاب نہیں کریں گے. اللہ نے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کے جانے کے دن قریب ہیں، لہذا بندہ یقینی بات ہے کہ وہ نہایت اہم سے اہم ترین گفتگو کرے گا. اسے معلوم ہے کہ دوبارہ ایسا موقع ملنے والا نہیں ہے. اس پر وقت آپ نے فرمایا کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا سود جس کو میں کینسل کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے. اچھا، یہ تو ایک مستقل گفتگو ہے، سود پر مستقل. ہم آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتے. سود کی اصل جو وجہ ہے حرام ہونے کی وہ کیا ہے، اور سود پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے. یہ 2 باتیں. ایک تو قرآن مجید میں کہا ہے کہ سود جو ہے وہ گویا کی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اعلان. سود کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کا نغارہ بجا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے بہت سی کیٹیگری ہیں، بہت سے اس کے 70 جزن 70 کیٹیگری ہے. ایسرھا ان ينكح الرجل امه، اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا. یعنی 70 اس کے جو گناہ ہیں وہ بہت ہائی فائی ہیں. اس میں سے جو سب سے چھوٹا گناہ حضور نے فرمایا کہ ایسرھا ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی جو ہے وہ اپنی ماں سے جیسے زنا کرے، یہ اس کا سب سے چھوٹا گناہ لکھا جاتا ہے. اچھا، تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ 30 زنا کا جتنا گناہ ہوتا ہے وہ اتنا ایک مرتبہ سود کھانے کا گناہ ہوتا ہے. اچھا، یہ تو قرآن اور حدیث ہو گئی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو دیکھ کر کے وہ اتنا گھبراتے تھے. پیسے والے تھے، جب کسی کو قرضہ دیتے تھے تو جب کبھی تقاضا مطلب زیادہ لمبا ہو جائے، بندہ واپس نہیں کرتا تو تقاضا کرنے جاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ایسے ٹائم پر جایا جائے کہ اس کے دیوار کا سایہ بھی موجود نہیں ہو، کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہم تھوڑا آرام کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کے سایہ کا ہم فائدہ اٹھا لیں. یعنی اتنا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ماں سے زنا کی بات ایک کہہ دی گئی،
پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اعلان کی بات کر دی گئی، تو اب یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہو گیا نا۔ اب آپ اندازہ یہ کریں کہ آج کل ہم اس میں کیسے ملوث ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ملوث ہونا اور ایک ہوتا ہے ملوث کر دینا۔ مثال کے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے، ہم اس کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ جس گاؤں کے لوگ جو ہیں، معلوم آپ کو، گروہ رکھتے ہیں نا سامان کو، کتاب ایسا ہے کہ یہ ہمارا کھیت بابو رکھ لو اور ہم کو 10,000 روپیہ دے دو۔ شریعت نے گروی رکھنے کی اجازت دی ہے، گروہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی سامان آپ گروہ رکھ دیں۔ گروہ میں شرط یہ ہے کہ جس چیز کو گروہ رکھا گیا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے۔ اب آپ نے 1 بیگھہ کھیت اس کے پاس رکھا اور اس کھیت کو اب آپ جوتتے ہیں اور بوتے ہیں اور اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب وہ بندہ 10,000 روپیہ لا کر آپ کو دیتا ہے تو اب آپ کھیت خالی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ اس سے فائدہ اٹھائے یہی تو سود ہے، اسی کا نام تو سود ہے۔ اور یہ عام طور پر گاؤں والے کیا کر رہے ہیں؟ میں مثال کے طور پر اگر کھیت کی جگہ پر میں گھڑی آپ کو رکھ دیتا ہے، بھائی یہ گھڑی میری رکھ لو، آپ بتائیے گروی ہوتی کیا چیز ہے؟ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے پیسے ڈوبنے کا خطرہ ہے، لہذا بابو کوئی ہم کو اطمینان کے لیے ایسی چیز رکھ دو کہ اگر ہمارا پیسہ ڈوبنے لگے تو ہم اس چیز کو بیچ کر کے اپنا پیسہ کھڑا کر لیں، یہ مطلب ہے۔ اگر وہ کھیت کی جگہ پر ہم آپ کو کیا کرتے تھے، گھڑی دے دیتے کہ یہ صاحب 20,000 روپے کی جو ہے وہ راڈار گھڑی، اس کو آپ رکھ لیجئے، تو آپ کیا کرتے اس کو؟ کچھ نہیں، رکھے دیتے نا۔ اس سے آپ اس کو تو ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اس کو کوئی وہ پیسہ تو نہیں دیتی نا۔ تو گروہ میں جو چیز بھی رکھی جائے گی اس سے اگر فائدہ اٹھایا گیا تو یہ سود ہے۔ اب اس میں گاؤں والے بے تکے، مطلب اس میں میرا اندازہ ہے 90% لوگ گاؤں کے اس میں کیا ہیں، ملوث ہیں۔ پکا سود ہے یہ، پکا سود، جیسے مہاجنی سود ہوتا ہے ویسے ہی پکا سود ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں۔ اگر کسی نے لے رکھا ہے تو حساب کر لے کہ اگر اس کی کھیتی سے فائدہ اٹھایا ہے، کتنا اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اتنا اصل میں سے معنی گھٹا دے۔ گھٹانے کے بعد بولے بھائی اب اگر اتنا پیسہ تم دے دو گے تو تمہارا کھیت کیا ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ میں اپنے گاؤں میں ایسے میں نے 2 کیس کیے، ہم نے ان کو 10,000 روپے دے دیا، ان کا کھیت گروہ رکھ لیا، میں نے اس پہ کھیتی کی۔ کھیتی کرنے کے بعد سارا خرچہ پانی نکالنے کے بعد پتا چلا کہ 1,000 روپے کا کیا ہو گیا، فائدہ ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر اب تم 9,000 روپے بھی واپس کر دو گے تو کھیت ہم تم کو واپس کر دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے اور کھیتی کی 5,000 روپے، ہم نے کہا اب اگر تم 5 اور 1 6، اگر تم 4,000 واپس کر دو گے تو کھیت واپس ہو جائے گا۔ 1 سال اور ہم نے کھیتی کی، 4,000 روپے فائدہ ہو گیا، ہم نے کہا اب تمہارا کھیت تمہارے پاس، ہمارا 10,000 ہوا کیا بھائی، 10,000 روپے قسط میں واپس ہوا، یہی مطلب ہوا نا بھائی، یہی مطلب ہوا کہ ہم نے کھیتی کی، اپنا خرچہ پانی نکالنے کے بعد فائدہ ہوا۔ بھائی جیسے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور قرض دینے کے بعد قسط وار واپس کرتا ہے، یہ قسط وار آپ کو کیا ہو گیا، واپس ہو گیا، یہی ہے معاملہ اس کا۔ اچھا، دوسری بات، قرض ہے کیا شریعت میں؟ شریعت میں قرض ہے محض ایک بھائی چارگی اور مدد کا نام ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ پیسہ ہم نے جب دیا ہے تو ہمارا پیسہ بچہ دے، بھائی ہم نے جب آپ کو پیسہ دیا تو ہمارا پیسہ کیا کرے، بچہ دے۔ بھئی چلو ٹھیک ہے، اگر بچہ دینے کا تم کو شوق ہے کہ وہ بچہ دیتا رہے اور پیسہ بڑھتا رہے تو دونوں چیز میں شریک ہو جاؤ۔ بھئی مثال طور پر میں نے 10,000 روپے آپ کو دیا، آپ بزنس ہی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذاتی بزنس کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی کرتا ہے کہ بھائی 10,000 روپے دے رہے ہیں لیکن ہم تم سے ہر مہینہ 100 روپے لیتے رہیں گے۔ یہ جو 100 روپے لینے کی آپ بات نہیں کہی، مثال طور پر اس کو بندے کو 1 پیسہ بھی فائدہ نہیں ہوا تو بھی تم کو کیا کرنا ہے، اس کو 100 روپے دینا ہے، اس کا نام سود ہے۔ بھئی اگر تم کو چاہتے ہو کہ نہیں ہمارا پیسہ جب جمع ہو تو اس کا پیسہ آتا رہے تو دونوں میں شریک ہو جاؤ کہ بابو 10,000 روپے سے تم ٹھیک ہے بزنس کر رہے ہو، جو فائدہ ہوگا اس کا ہم 50% لیں گے، اور اگر نقصان ہو گیا تو بھی نقصان میں شامل ہوں گے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایک آدمی کو تو آپ نقصان کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور دوسرے کو فائدے کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور پھر کہتے ہیں کہ بزنس ہو رہا، اس کا نام بزنس نہیں ہے۔ دیکھیں بزنس اور سود میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ سود میں صرف فائدے کی بات کہی جاتی ہے، نقصان کی کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فائدے میں بھی شریک ہیں اور نقصان میں بھی برابر کے شریک ہیں، یہی معاملہ سود اور کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ ربا کو، سود کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو سود کا جو معاملہ ہے، گناہ ہے اتنا بڑا ہے، منع ہونے کی بنیادی وجہ دیکھیں، جو سود منع کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، بہت سی وجوہات اس میں سے ایک بتا دے رہا ہوں۔ اسلام کا مقصد، اگر آپ کبھی اس پر مجھ سے گفتگو کریں، اسلام کا مقصد یہ ہے
کہ اس دنیا میں امن اور سکون کو برقرار کیسے رکھا جائے، یہ اس کی بنیادی پالیسی ہے۔ جو بھی قانون وہ بناتا ہے، اسلام جو بھی قانون بنائے گا، ہر قانون کی جب آپ جڑ میں جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چاہتا ہے کہ امن و سکون درہم برہم نہ ہونے پائے۔ ایک آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے 10,000 روپے لیا، اچھا آپ نے دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس فالتو تھا نا، ورنہ آپ کہاں سے دیتے؟ سمجھے بھائی، میں نے آپ کو قرض دیا، اگر ہمارے پاس وہ 10,000 ایکسٹرا نہیں تھا تو وہ پیسہ ہم آپ کو دیتے کہاں سے؟ پتہ چلا ہماری ضرورت کا نہیں تھا، ہماری ضرورت سے زیادہ تھا، ہم نے ان کو دے دیا۔ اب ہم ان سے دھندا یہ کر رہے ہیں کہ 100 روپیہ ہم کو دیتے رہنا، اگر یہ بندے کا 100 روپیہ فائدہ ہوا ہی نہیں تو اس کا سکون غارت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکون تو غارت ہوا نا۔ تو پتہ چلا کہ مین جو چیز ہے، کوئی بھی قانون بنایا گیا، آپ کبھی اس پر غور کر لیں، ہر جتنے قانون، ایک دو قانون ہے، جتنے قانون ہیں، ہر قانون کی جڑ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ سکون کسی طرح ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی طلاق ہے، طلاق کیوں دیا جاتا ہے؟ طلاق دینے کی شریعت نہیں کہ دو آدمی مل کر نہیں رہ سکتے۔ بھائی آپ اس کمرے میں بھی دو آدمی مل کر نہیں رہ سکتے تو مسئلے کا حل ہے کہ بھائی تم الگ رہو ہم الگ رہیں، یہی مسئلے کا حل ہے۔ یہ مسئلے کا حل تھوڑا ہے کہ نہیں دونوں آدمی مل کر رہیں گے اور لڑ کر رہیں گے اور اسی میں رہیں گے، تو دونوں آدمی کا سکون کیا ہونا ہے؟ غارت ہونا ہے۔ اور سکون ہی کو مینٹین کرنے کے لیے اسلام کا پورا قانون کیا ہے؟ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سود جو حرام کیا گیا نا، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ ہم اپنا پیسہ کسی کو کیوں دیتے ہیں؟ بھائی آپ، سوال یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ یہ بتائیں، پیسہ لایا کون ہے؟ کون آدمی جب پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ سے چیک کاٹ کے لایا تھا؟ چیک تو کوئی نہیں کاٹ کے لایا تھا، پیسہ تو رب ہی نے دیا تھا نا۔ اگر اس نے تم کو ایکسٹرا دے دیا ہے تو ایکسٹرا پیسہ اس لیے تھوڑے دیا گیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں خرچہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر اس نے دیا ہے۔ دیکھیں مومن کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق بتا دیں آپ کو، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ ہماری جو دنیا ہے یہ ضرورت ہے، ہماری دنیا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کافر کی دنیا مقصد ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں، مقصد ہمارا کیا ہے؟ حج کرنا ہے۔ گاڑی ہم نے جو استعمال کی وہ میری ضرورت ہے، کیونکہ اس گاڑی کے بغیر ہم حج پر جا نہیں سکتے۔ اس سواری کو ہم نے بطور مقصد، اب ہم ایسا کریں کہ حج پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے رہے، کچھ اترے نہیں، تو یہ تو ہم گاڑی میں گم ہو گئے نا۔ گاڑی میں کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ تو گاڑی، یہ جو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور اس آخرت کو کمانے کے لیے، اس مقصد کو بنانے کے لیے زندگی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، زندگی بخشی ہے تو زندگی زندہ کیسے رہے گا؟ بندہ کھائے گا نہیں تو اس کے لیے کھانے کی اجازت دے دی بھائی، کھائے گا کہاں سے؟ جب تک کمائے گا نہیں تب تو لہذا کمان۔ تو جو کہا جاتا نا کہ آپ کی سب کچھ عبادت، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اصل مقصد رب کی رضا ہے۔ اور مثال کے اوپر کمرہ ہے، گھر ہے، گھر بناتے ہوئے آدمی ٹوائلٹ بھی بناتا ہے کہ باتھ روم بھی ہونا چاہیے، اب اسی میں جا کر کے بستر لگا کے لیٹ جائے کہ صاحب نہیں اب تو بہت اچھا ہے بھائی، وہ جب ضرورت ہوگی تبھی استعمال ہوگا۔ ٹوائلٹ اس گھر کا مقصد نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ دنیا، مومن کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ نقطے کی بات اگرچہ اس سے متعلق نہیں ہے، ایک آگے آ گئی ہے تو بات سمجھ لیں۔ یہ جو دنیا میں اتارا گیا ہم کو یا آپ کو یا ہماری روح کو، جو کچھ بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس دنیا میں نہیں اتارا جاتا تو یہ روح ترقی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام پہلے دن سے جس پوزیشن میں اسی پوزیشن پر ہے۔ جبریل کے ایمان میں نہ بڑھوتری ہوتی ہے اور نہ گھٹتا ہے، لیکن آپ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے آپ اپنے درجات کو کیا کر سکتے ہیں؟ بلند کرتے جائیں۔ وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اب آپ اسی کے میں گم ہو کے رہ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے گاؤں میں کبھی کبھی عورتیں وہ برتن کو مانجنے کے لیے اس کے اوپر مٹی خوب لگا دیتی نا، لگانے دیکھنے میں تو گندا کر دیتی ہیں اسے، لیکن اس گندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ ایسے ہی چھوڑ دے اس کو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اور گندا ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو گندا کر رہے ہیں تاکہ اس کو صاف کریں۔ تو دنیا میں جو آپ کو لت پت کیا گیا، یہ مٹی لگائی گئی، آپ کو مٹی کا جسم دیا گیا کہ بھئی اس مٹی کو رگڑ کر صاف کرو، یہ مقصد نہیں مٹی میں پڑے رہ جاؤ۔ وہ اگر وہ عورت ویسے چھوڑ دے گی تو برتن مزید گندا ہو جائے گا۔
دنیا میں دنیا ضرورت ہے، آخرت. اب رب نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ جو دیا ہے وہ ضرورت کے لیے دے، ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ دوسرے کا ہے. ہر آدمی قلی ہے، جو مالدار ہے وہ قلی ہے رب کا. سامان رکھ لیا اس نے ریلوے اسٹیشن پہ، اب وہ سکتا ہے یار تو سامان میرا، ہم نے اپنے سر پہ رکھا، لے کے اپنے گھر چلا جائے، خوش ہو جائیں گے آپ؟ بھائی اس نے، آپ نے اس کے سر پہ سامان رکھا تھا، بابو اس کو باہر پہنچا دو، فلانی جگہ رکھ دو. وہ سوچا یار ہمارا سر ہے، سامان بھی ہمارا ہی ہوگا، لے کے چلا جا رہا ہے، جا کر اپنے گھر میں رکھ لے، آپ کمپلین کر دیں گے. ایسا ہی معاملہ رب کا، رب نے مالدار کو اس کے سر پہ رکھ دیا مال، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا لے کے جا رہا ہوں. بھائی لے کے جانے کے لیے نہیں دیا، اس نے تو دیا تھا کہ بھائی اس کو جہاں جہاں رکھنا کیا کرو. اگر آٹو رکشا میں رکھنا تو آٹو رکشا میں رکھ دو، تانگے پہ رکھنا تانگے پہ رکھ دو، رکشے میں رکھنا رکشے میں رکھ دو. اس نے دیا تھا مال کو. بات سمجھے؟ تو سود جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی قباحت کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، کہ اس کا سب سے جو چھوٹا گناہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے گویا بندہ اپنی ماں سے مکالہ کرے. میری سمجھ سے اس ایک حدیث کے بعد اب گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی آدمی سود کا ایک دانہ بھی جان بوجھ کر کے پکڑے. دوسری چیز اسی تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَذِلُّوا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو ابھی دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے واسطے میں جو ہے وہ ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. ارے یہ بڑی، یہ خود یہ ایک ایک جملہ ایک ایک تقریر ہے. یہ ایک ایک جملہ کیا ہے؟ ایک ایک تقریر ہے. قرآن کے بارے میں آج آپ کو بڑی مختصر بات بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پہ بات فرمائی کہ اے لوگو اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو. پتہ کیا چلا کہ اختلاف کے وقت میں اگر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. ہمارے پاس ایک شیعہ ہے، ان کے میاں شیعہ، بیوی جو ہے وہ شیعہ ہے، بیوی سنی، دونوں آدمی اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے مسلک میں پکے پکے ہو. انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھا دیجئے. ہم نے کہا ہمارے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. ہم ایک کام کر سکتے ہیں، قرآن مجید کا ایک نام ہے الفرقان. کیا نام ہے اس کا؟ فرقان. فرق کرنے والی کتاب. کس میں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. ہم نے کہا بھائی ایسا کرو کہ جاؤ قرآن مجید دونوں آدمی کھولو، سب سے پہلے ایک پیپر پہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو شیعہ کا وہ لکھ ڈالو کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ابو بکر کافر ہیں، عائشہ کافر ہیں، فلاں کافر ہیں. جو جو تم عقیدہ رکھتے ہو لکھتے چلے جاؤ، اور یہ سنی صاحب بھی جو جو عقیدہ رکھتے ہو لکھتے چلے جائیں. پھر دونوں آدمی قرآن کھول کر کے بیٹھ کر صرف ترجمہ دیکھنا، تفسیر نہیں پڑھنا، صرف ترجمہ دیکھو. 6 مہینے میں 7 مہینے میں جب تمہارا ترجمہ مکمل ہو جائے تو دیکھو تمہارے عقیدے کے مطابق کون سی آیت تمہارے سپورٹ میں ہے، اور 6 مہینے کے بعد پھر آؤ. اچھا ان کو شوق تھا دونوں کو، وہ دونوں گئے، انہوں نے 5-6 مہینے میں تقریباً ختم کر لیا. ختم کرنے کے بعد آئے، انہوں نے کہا مولانا ہم نے جو عقیدہ لکھا تھا اس میں سے 1-2 کے علاوہ تو کوئی قرآن میں لکھا ہی نہیں. اور یہ سنی صاحب نے کہا ہم نے جو لکھا تھا فلاں آیت ہماری دلیل ہے، فلاں آیت ہماری دلیل ہے. ہم نے کہا اب یہ قرآن مجید خود فیصلہ کر رہا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آج بھی مسئلے کا یہ جو دیوبندی بریلی اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آج بھی اس مسئلے کا حل یہ ہے. بھئی ابھی جیسے یہ مسئلہ انہوں نے چھیڑا کہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. اب ایک عالم جو ہے وہ بے دکی بات کرتا رہے گا غیب کی جانتے ہیں، کرتا رہے گا کہ صاحب نہیں جانتے ہیں. بہتر حل یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کے بارے میں. اگر اللہ نے کہہ رکھا ہے قرآن میں کہ صاحب یہ غیب جانتا ہے تو ساری دنیا کو وہ کہتا ہے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو ساری بھلائیاں ہماری جھولی میں آ جاتی، ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اب اتنا کھل کر کے وہاں جہاں پر غیب کی گفتگو کر رہا ہے وہ، تو اگر قرآن مجید کو جو کہا نبی کے اندر فرمایا کہ لوگوں گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم اللہ کی کتاب کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے. اللہ کی کتاب کو خاص کر ایسے موقع پر جب 2 آدمی اور 2 فرقوں کے درمیان میں کیا معاملہ پھنس جائے، اختلاف کا معاملہ آ جائے، ایسی جگہ پر یہ حد فاصل ہے، ایک لائن کھینچ دیتی ہے اور کھینچ کر یہ بتا دیتی ہے صاحب یہ بات سچ ہے اور یہ بات غلط ہے. آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تشریح ہے کہ آپ کا کبھی معاملہ بھی پھنس جائے نا
تو آپ اس میں وہ فلاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، وہ فلاں مولانا تھانوی نے کہا، اور فلاں مولانا کو چھوڑ دیجئے، سارے مولانا کو چھوڑ دیجئے، آپ ادھر آئیے اس بات پر کہ اللہ نے کیا کہا ہے بھائی وہ بتا دو ہم کو ہر چیز میں۔ مثال کے طور پہ دو مسلمان کے آپس میں لڑنے کی بات آ گئی، مقدمہ ہو رہا ہے، کیا دونوں مسلمان یہ کہہ کر کے معاملے کو نہیں حل کر سکتے ہیں کہ یار چلو ہمارے تمہارے دونوں کی لڑائی، چلو اللہ اس میں کیا کہتا ہے وہ بات مان لیتے ہیں، ختم کر دیا معاملے۔ اگر ختم کرنا چاہیں تو ختم ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر بتایا کہ حاکم ہے کہ جب تم گمراہ ہو، جب تمہاری لڑائی ہو جائے تو ایسے موقع پہ کس کو تم پکڑ لینا؟ اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا۔ یہ بات آپ نے اس اپنے خطبے میں بیان فرمائی۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں بات اٹھتی ہوگی کہ یار حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اب نبی آنا تو زیادہ ضروری ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھی۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی عقیدے والا آپ کو ٹکرا گیا جو یہ کہتا ہو کہ صاحب نہیں نبی تو ابھی آتا ہے، ویسا بھی طبقہ تو موجود ہے نا، تو آپ ایسے موقع پر وہ آپ کے سامنے یہی معاملہ رکھتا ہے، وہ معاملہ رکھتا ہے صرف سیدھا سیدھا کیا کہ بھائی ایسا بتاؤ نبی کب آتا ہے؟ آپ بولیں گے جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں، وہ بولے گا اس سے زیادہ حالات کب خراب ہوں گے؟ آج تو نبی کی ضرورت زیادہ ہے۔ آج نبی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جب نبی اس وقت آیا اس وقت سے حالات آج زیادہ خراب ہیں، آج نبی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ زیادہ ہے، لہذا نبی کو آنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی آنے کا معاملہ ہے کیا، نبی آتا کیوں ہے، اور نبی کے آنے کا اہم مقصد کیا ہے۔ بہت سے مقاصد ہیں، اس میں سے جو اہم اور پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماں قبل کی کتاب میں تم نے جو کچھ شرارتیں کی ہیں، چھیڑخانیاں کی ہیں، تبدیلی کی ہے، اس کو وہ انگلی رکھ کر بتانے آتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور جب تک اس کتاب کو لوگ اپنے اوریجنل حیثیت پر رکھتے نبی نہیں آتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نبی کے اہم کاموں میں سے اہم کام کیا ہے کہ جو پچھلی کتاب آئی ہے اس کتاب میں اب لوگوں نے اتنا کنفیوژن کر دیا کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہذا وہ نبی آ کر کے بتاتا ہے، لائن کھینچتا ہے کہ دیکھو اس کتاب میں تم نے یہاں تبدیلی کی ہے، لہذا اس نبی کی ضرورت ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بہت سے اس کے کام ہے، وہ ایک الگ مین اور اہم کام کیا ہے؟ یہ ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کتاب میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو اب نبی آ کر کرے گا کہ اب اللہ کی کتاب موجود ہے، اب لوگ عمل نہیں کر رہے، اس کا تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ تو کہنے کے لیے نہیں کسی کے ساتھ ہمارے پاس کتابیں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قانون کیا ہے۔ تو نبی، اب جو نبی نہیں آئے گا وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک دوسری بات کہی، اس نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور 1400 سال کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اللہ کی کتاب میں اگر تبدیلی کہیں آتی تو نبی بھی ضرور آتا۔ نہ قرآن میں تبدیلی ہونی ہے اور نہ نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی آگے کرے گا کیا؟ بھئی زیادہ تھا وہ کہے گا اللہ کی کتاب کو مانو، اللہ کی کتاب تو ہم نہیں مان رہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، موجود تو ہے اللہ کی کتاب اپنی اوریجنل حالت میں، اور پروردگار عالم جان بوجھ کر کے اس کتاب کی حفاظت اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے جو دوسرا اصول بنا دیا تھا کہ دوسرا اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لہذا یہ بات لازم تھی رب پر کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرتا، اور اگر کتاب کی حفاظت کرنا مقصود نہیں ہوتا تو پھر نبی بھی کیا ہوتا؟ آتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کبھی یہ نہیں کہیں کہ حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے نبی آتا ہے، نہیں، اصل بنیاد یہ نہیں ہوتی ہے، اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اب آیا پہلی کتاب میں لوگوں نے تبدیلی کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اگر اس میں چینجنگ ہوئی ہے تو یقینی بات ہے نبی آ کر کے 2-2-4 کی طرح فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز تم نے اس میں کیا کیا ہے؟ تبدیل کیا۔ اب جو نبی اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ کتاب محفوظ، لہذا نبی کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، وہ آ کر کے اگر آئے گا بھی تو کیا بولے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے بحیثیت نبی آئیں گے، نبی ہیں وہ، نبی اسی حالت میں آئیں گے، وہ آ کر کے اسی کتاب کے بارے میں کہیں گے کہ لوگ اس کو مانو، اور وہ پھر سے پیدا نہیں ہوں گے، وہی وہ ان کا جو پیدائش ہے اسی پیدائش کے تحت وہ آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سے پہلے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حیثیت سے وہ آئیں گے، بات کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی نشاندہی کی، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہی ہے نا کہ آدمی اندر سے کڑتا رہتا ہے کہ یار حالات اتنے خراب ہو رہے، نبی نہیں آ رہا، حالات اتنے خراب ہو رہے، اس کی آپ نے جو ہے کاٹ
کی ہے کہ نہیں، حالات کی خرابی وجہ نہیں ہوتا. حالات کی اصل خرابی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب اگر موجود ہے تو پھر نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. ایک تقریر اس کے بعد اور ہوگی. ابھی میں انشاءاللہ 20 منٹ اور بات کروں گا. انشاءاللہ 12 بجے ہم بات ختم کریں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ. اللہ تعالیٰ نے جس کا جو رائٹس تھا، جس کے جو اختیار تھے، جس کے جو حقوق تھے، سب کو بیان کر دیا ہے. وہ آپ وراثت کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، آپ پڑوسی کا حق کہہ سکتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے سارے حقوق 2 2 4 کی طرح بیان کر دیے گئے. بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے میں تم کو بتا رہا ہوں کہ فلا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں، یہ بڑا معاملہ ٹیڑھا ہے. اس کی وجہ سے اتنا بڑا فتنہ ہے دنیا میں. مثال طور پر ایک وصیت ہے. وصیت معلوم ہے؟ وصیت ہوتی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے. وصیت تو مطلب کسی وقت بھی کوئی محسوس کرتا ہے ہم مر سکتے ہیں. لہٰذا ایک وصیت ہوتی ہے کہ صاحب ہمارے اوپر یہ لینا دینا، یہ تم کو کام کرنا ہے، بچوں دیندار رہنا، نماز پڑھنا، یہ وصیت اصل وصیت ہے. اب لوگ وصیت کے معنی کیا کرتے ہیں؟ وصیت کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ فلاں آدمی کو سے 5000 لینا ہے اور فلاں آدمی کو 5000 دینا ہے. چلو یہ بھی جائز ہے. وصیت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ فلا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جس کا حصہ شریعت نے متعین کر دیا، مثال کے طور پہ باپ کا حصہ متعین ہے، ماں کا حصہ متعین ہے، بیٹی کا حصہ متعین ہے، بیٹے کا ہے، بیوی کا ہے، شوہر کا ہے. باپ مرنے لگا، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ 10,000 روپیہ فلانے لڑکے کو زیادہ دے دینا. نبی کے فرمایا فلا وصیت للوارث، یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 اسے بنیادی وجہ سمجھ لیجیے. یہ بہت لوگ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یا زندگی سے پہلے ایک بیگھا فلاں بھائی کو اپنا بیٹے کو لکھ کے چلے گئے، بقیہ اچھا تم لوگ سب لوگ بانٹو، وہ اس کا 5 بیگھا الگ سے. غلط ہے. یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. کیا ہے؟ یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کا متعین کیا حصہ، مطلب بیٹے کا حصہ متعین ہے پراپرٹی میں. آپ اس کو 10,000 روپیہ ایکسٹرا دے کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کس کو کتنا دینا ہے. آپ اللہ کے قانون پر ریمارک پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا حصہ متعین کیا، آپ کہتے نہیں اتنا ملنا چاہیے. اس کا مطلب آپ اللہ سے زیادہ جانتے نا، آپ زیادہ مصلحت پسند ہیں اور آپ اللہ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. ایک تو اس بنیاد پر یہ اللہ پر ریمارک ہے. دوسرا کیا ہے؟ جب ایک بھائی کو 5,000 پانچ بیگھا زمین الگ سے مل گئی، دوسرے بھائی کو نہیں ملی، پوری زندگی بھر آپ کے ان دونوں کے درمیان میں آپ لڑائی لگا کے گئے کہ نہیں لگا کے گئے؟ لگا کے گئے نا. یہ دونوں اب کبھی بھی ان کے دل مل سکتے نہیں. وہ سمجھیں گے اور زندگی بھر باپ کو گالی دینا ہے، زندگی بھر باپ کو گالی دیں گے. اور ان کے درمیان یعنی اسلام کا پھر بتایا نا، اسلام کا اصل مقصد ہی کیا تھا؟ سکون. تم مرتے مرتے سکون کو غارت کر کے چلے جا رہے ہو نا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اس کو آج آپ لوگ نوٹ کر لیں. یہ حجۃ الوداع کی تقریر ہو رہی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ وصیت کوئی بھی نہیں کی جائے گی وارث کے لیے. اچھا، اتفاق سے جو وصیت کی بڑی تاکید آئی ہے شریعت میں. وصیت جو کرنے کی بات آئی ہے کہ بھائی آپ شریعت کے بارے میں وصیت کریں، نماز روزہ کے بارے میں، وہ کوئی نہیں کرتا. یہ وصیت ہو رہی جو شریعت میں کیا ہے؟ منع ہے. ایک چیز. دوسری ضرورت وصیت کے بارے میں آگے تو اور باتیں سمجھ لیں. تو ایک مسئلہ اور، وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 پر ہوتی ہے. ہوتا ہے آدمی مرنے لگا تو چار ہم تو مر ہی رہے ہیں، پوری پراپرٹی مسجد میں دے دی جائے، یعنی یہ زندگی پر اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھائے. جب ان کے جانے کے دن آئے تو وہ چاہ رہے کہ وہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. اگر ایسا کوئی کرے گا تو شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 1/3 مسجد میں دے دی جائے گی، بقیہ 2/3 کس کی ہوگی؟ جو وارثین ان کا حصہ ہوگا. اس کے بکنے سے کوئی فائدہ نہیں، بقا کرے گی. اس کی کوئی حیثیت اس کی نہیں. اسی طریقے سے لوگ اور ایک غلطی کرتے ہیں، وہ صاحب ہم نے آگ کر دیا فلاں بیٹے کو. وہ آگ کہتے ہیں، وہ اصل لفظ عین الف قاف ہے. آق کے معنی تمہارا پتا کٹ، یعنی تم ہمارے پراپرٹی میں حصہ دار نہیں بنا. سوال یہ ہے کہ پراپرٹی میں حصہ بنایا کس نے تھا، تم نے یا رب نے؟ یعنی رب بنایا اور تم کاٹتے پھرو. بھئی اگر تم نے اس کو پیدا کر کے اپنا حصہ بنایا ہوتا تب تو ٹھیک، بھائی تم کاٹو. پیدا کرے رب، کاٹنے کے لیے یہ موجود ہے.
یہ جو آنکھ کی بات کہی جاتی ہے اس کا بھی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اگر باپ پیپر میں نہیں، نوٹس میں نہیں، اگر وہ 1000 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھی لکھ دینا تو مسلم پرسنل لا کے تحت اگر مسلم کوئی لڑکا اس کو چیلنج کر دے گا تو باپ کے اس وصیت کی یا اس آنکھ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ایک الگ بات ہے اس نے کیوں کیا ناراض ہے، وہ ناراضگی کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. دیکھیں نہ کوئی کسی کو بیٹا بنا سکتا ہے اور نہ بیٹا بنے ہوئے کو کیا کر سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے. یہ جو کہتے نہیں ہماری منہ بولی بہن ہے، یہ سب جھوٹی باتیں. جو بہن ہے وہ بہن ہے، جو بہن نہیں ہے وہ بہن نہیں ہے. جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو ماں نہیں ہے وہ ماں نہیں ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے حضرت زید کو، بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی نازل کر دی کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرینا کی جو ہے وہ باپ نہیں ہے. یہ جو تم نے بیٹا جا کر بیت اللہ میں اعلان کر دیا کہ آج سے، اور کہا کہنے لگے لوگ زید بن محمد ان کا نام پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں. اچھا دوسری چیز، لوگ وصیت کرتے کیوں ہیں؟ اور ایک بات بتا دیں اس میں آ گئی، زیادہ تر وصیت اس چکر میں ہوتی ہے کہ ہم کو لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگر پراپرٹی جب تقسیم ہوگی تو ہمارا حصہ کس کو جائے گا، کس کو جائے گا؟ شرعی لحاظ سے. شرعی لحاظ سے 3 آدمی کو جا سکتا ہے. ایک آدمی کے صرف لڑکی لڑکے نہیں. اس کے مرنے کے وقت اس کا حصہ جو ہے وہ 3 جگہ میں سے کہیں جائے گا. ایک تو بیٹی کو جائے گا جو حصے دار ہیں، جو بقیہ بچے گا وہ 3 میں سے کسی کو جائے گا. سب سے پہلے باپ کو جا سکتا ہے اگر باپ زندہ ہے تو. اگر باپ زندہ نہیں ہے تو بھائی کو جائے گا، اور اگر بھائی زندہ نہیں تو بھائی کے بیٹے کو جائے گا. یہ 3 جگہ میں سے کہیں نہ کہیں اس کا حصہ جائے گا. وہ اس بچانے کے لیے کہ ہمارا حصہ سارا ہمارے بچوں میں چلا جائے وہ وصیت کر رہے ہیں، یعنی صاحب سارا بیٹا ہمارے بیٹیوں کو دے دیا جائے. یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے. آپ کو اور یہ اطمینان رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ چاہے، جیسے مثال ہم کو بیٹی اللہ تعالیٰ یہ چاہ ہی رہا ہے مثال کے طور پر کہ اس کا حصہ بھائیوں کو جائے، تو آپ کو اس میں تکلیف کیا بھائی؟ وہ آپ کو بیٹا دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ بھائی پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ہم کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے. اگر اس نے ہماری خدمت میں بیٹا نہیں لکھا ہے وہ اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی کہاں بھی تقسیم ہو، بھائیوں کو جائے یا بھتیجوں کو جائے اور یا باپ کو جائے. آپ اس میں ناراض کیوں ہیں؟ کیوں آپ اس چکر میں لگے نہیں سارا کا سارا ہماری بیٹی کے نام ہو جائے، یا تو اپنی زندگی میں کر رہے ہیں یا یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ کیا ہو جائے گھوم کر کے ہمارے پاس ہی رہے، وہاں نہ جانے پائے. تو گویا آپ یہ بھی اللہ سے لڑائی والی بات ہے کہ اللہ آپ نے تو ایک پروگرام بنایا تھا کہ بچا ہوا حصہ ان تینوں کو جائے، لیکن ہم دیکھیے ہم آپ سے ایڈوانس ہیں کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر کے چلے جائیں گے، اور وہ آپ کے اوپر ہم گویا کہ اپنی ہوشیاری دکھلا رہے ہیں. تو اللہ کے اوپر اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم کی یہی پالیسی ہے کہ آپ کا حصہ کہاں جائے، ادھر جائے، تینوں میں سے کہیں. یہ اطمینان رکھنا چاہیے آدمی کو کہ رب یہی چاہ رہا ہے، تو اگر اس کی چاہت کے تحت آپ کا کام ہو رہا ہے تو برائی کیا ہے؟ سمجھے؟ تو یہ بھی وصیت میں یہ بھی ایک خطرناک پہلو ہوتا ہے. نبوت نے فرمایا کہ فلا وصیت للوارث. اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الفرد للفراش، الولد للفراش. یہ بعض بسا اوقات مرد لوگ یہ حرکت بہت کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، جھٹکے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ شادی اسی بیوی سے ہوئی، نہیں صاحب وہ بچہ ہمارا نہیں ہے. نبی کے انداز سختی سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا یہاں تک کی فتویٰ اس پر یہ ہے کہ اگر 6 مہینے بھی ثابت ہو جائیں، 6 مہینے بھی ثابت ہو جائیں کہ میاں بیوی ایک ساتھ کسی وقت ملے ہیں اور 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو ہر حال میں بچہ کس کا مانا جائے گا؟ باپ کا مانا جائے گا. اوپر جو معاملہ ہے وہ رب جانتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس کی وراثت میں اور اس کی ولدیت میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آ سکتا. آپ نے فرمایا کہ بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بستر پر ہوا. مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، چاہے وہ اس کا ہو یا نہیں ہو، یہ کہہ کر کے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کرتے تھے عرب لوگ؟ عرب لوگوں میں ایک فن تھا کہ پیر کو دیکھ کر کے یہ بتا دیتے تھے کہ یہ اس خاندان کا بچہ ہے کہ نہیں ہے. پیر دیکھتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے کہ یہ فلانے خاندان کا بچہ ہے. اب وہ اس میں شرارت کرنے والے کیا شروع کر دیے کہ وہ بیوی کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب یہ پیر سے یہ معلوم ہو رہا ہے صاحب یہ خاندان کا بچہ نہیں. اب پتا چلا آپ نے الزام کس پر لگایا؟
الزام لگایا اس عورت پر. کس کا سکون غارت کیا آپ نے؟ وہ عورت کا سکون. جب مرد کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا یہ بچہ ہی نہیں ہے تو اب اس کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کبھی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس کا سکون غارت کیا. اب وہ بتاؤ وہ بچہ جو ہوا وہ کہاں جائے؟ آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے قانون بنائے گئے ہیں ہر قانون کی جڑ میں کیا ہے؟ سکون غارت نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مستقل موضوع ہے, کبھی آپ مستقل 2 گھنٹے سن لیجئے گا کہ جتنے قانون اس دنیا میں بنائے گئے ہیں سماجی یا جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں, ہر قانون کی جڑ میں صرف مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو چاہا ہے کہ سکون برقرار رہے وہ سماج میں بھی, ذاتی طور پر بھی, مطلب سوسائٹی ہر لحاظ سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سکون برقرار رہنا چاہیے. لہذا حضور نے فرمایا کہ الولد للفراش. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اگر اہم نہیں ہوتا تو اس تقریر میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے اس کو ذکر فرمایا. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے, لا یحل لامرأۃ ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ, کہ عورت شوہر کے مال سے بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو دے دے, اس کی اجازت نہیں. آپ دیکھیں کتنے جھگڑے اس بنیاد پر ہیں کہ لڑکی میکے والوں کو کر رہی ہے نہیں اس پہ جھگڑا؟ ہزاروں جھگڑے, ہزاروں سکون غارت ہیں کہ وہ ساز میں اور بیٹوں میں لڑائی اس وجہ سے ہے کہ وہ کس کو کر رہی ہے؟ میکے والوں کو کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب غلط ہے, کچھ تو اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے. اب شریعت نے اس کا اصول یہ بنا دیا کہ مال جو ہے وہ شوہر کا ہے. مال کس کا ہے؟ شوہر کا. جب تک ہسبینڈ سے وہ اجازت نہیں لیتی تب تک وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی مجال نہیں رکھتی. اب اس کو سمجھ لیں اس مسئلے کو, کیونکہ عورت بھی تقریر سن سکتی ہے. اگر مرد عورت کو لا کر کے پیسہ دیتا ہے کہ بھائی یہ 2000 روپے ہیں, کئی اس کی شکل ہو سکتی ہے, ساری بیان کر دیتا ہوں. 2000 روپے ہیں, تم اس میں گھر چلا لو, بچا لو تو تمہارا ہے, کم پڑ جائے مجھ سے مانگ لینا. اس نے بچا لیا, 2000 میں بچا لیا, اس کا ہو گیا پیسہ, وہ جہاں چاہے وہاں خرچہ کر سکتی ہے. اپنے ماں کو دے دے, بھائی کو دے, جس کو چاہے اس کو دے سکتی, کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ 2000 میں سے 200 روپیہ بھائی کو دے کر کے اب یہ کہتی ہے کہ نہیں 2000 روپیہ کم پڑ گیا, یہ چوری ہے. چوری نہیں, یہ ڈکیتی ہے کہ جان بوجھ کر کے اس کی پاکٹ ماری گئی ہے. یہ زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, شوہر کے بارے میں, بیوی کے بارے میں ہے کہ بیوی شوہر کی جیب سے پیسہ نکال سکتی ہے ایک شرط پر. اگر گھر کا جتنا خرچہ ہے اور شوہر بخیل ہونے کی بنیاد پر اتنا خرچے کے لیے پیسہ دے ہی نہیں رہا ہے کہ جس سے گھر کا خرچہ آسانی سے چل سکے, تو وہ اتنا پیسہ لینے کی اجازت ہے جتنے سے گھر کیا ہے چلایا جا سکے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آئیں اور آ کر کے انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ہمارے شوہر پیسہ اتنا کم دیتے ہیں, گھر کا خرچہ نہیں چلتا. حضور نے فرمایا اتنا پیسہ نکال لیا کرو جتنا کہ گھر کا خرچہ چل جائے, وہ چوری نہیں مانا جائے گا. تو وہ چوری نہیں ہوگی. بقیہ جو پیسہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ شوہر کا ہے. بیوی کو قطعی اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ شوہر اس کو اجازت نہ دے دے, اور اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ بھی سکون کو غارت ہے. وہ جو آپ اس میں کتنے ٹینشن ہے ساس بہو کے اور بیٹوں کے, کہ وہ میکے والوں کو کر رہی, میکے والوں کو. اچھا, ایک بات آگے ایک بات اور بتا دیں اسی میں. لوگ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ لڑکے کے اوپر ہے. مثال طور پر ہماری والدہ ہیں, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, میں ان کو دیکھ بھال نہیں کر پا رہا. ایک بہن ہے جو ارب پتی ہے, کروڑ پتی ہے, اور اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی پیسہ موجود ہے, شوہر کا پیسہ موجود ہے, بلکہ اپنا ذاتی پیسہ موجود ہے, پھر بھی وہ بھائی سے کہتی ہے کہ تم اماں کی خدمت نہیں کرتے. بھائی کو مشورہ دیتی ہے, خط لکھتی ہے کہ دیکھو اماں کی طبیعت خراب ہے, تم ان کے لیے علاج کر. بھئی تمہارے پاس جو پیسہ رکھا ہے تم اپنی ماں کی کیوں نہیں خدمت کرتی؟ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا ہے کہ لڑکا خدمت کرے, لڑکی نے کہیں نہیں لکھا ہے. اگر اس لڑکی کے پاس اپنا پیسہ موجود ہے, دیکھیں میں شوہر کا پیسہ نہیں کہہ رہا ہوں, چاہے وہ شوہر کا دیا ہوا پیسہ ہو, چاہے اس کے بزنس میں کہیں ہو, چاہے اس کو پراپرٹی کے طور پر, اور وہ ماں پریشان ہے, تو جیسے ماں لڑکا اگر نہ ماں کی دیکھ بھال کرے گناہ ہوتا ہے, اتنی ہی لڑکی بھی گناہ ہوتی ہے. اس میں ذرا برابر کا فرق نہیں آتا ہے, کیونکہ قرآن مجید نے جہاں پر کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, وہاں نہیں کہا ہے لڑکوں والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ نہیں کہا ہے.
تمہارے بھی والدین ہیں اور اس لڑکی کے بھی والدین ہیں. وہ بہن بھائی کو ہمیشہ مشورہ دیتی رہتی ہے کہ تم اماں کا خیال نہیں کرتے, ان کو پیسہ نہیں بھیجتے, وقت پہ کو پیسہ نہیں بھیجو. وہاں انڈیا سے یہاں فون کرتی ہے کہ ماما کو پیسہ بھیجو, اور خود پیسہ رکھ کے جیب میں اپنے زیور بنا رہی ہے, اپنے مستی کر رہی ہے, اور ماں کو پیسہ نہیں دیتی. وہ بھی گنہگار ہے. وہ چاہے بھائی دے یا نہیں دے, اس سے کوئی بات بھی نہیں ہے. اگر وہ سمجھ رہی ہے ماں کو ضرورت ہے, میرے پاس پیسے ہیں, تو جیسے ایک لڑکے کی ذمہ داری ہوتے ویسے وہ لڑکی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ مسئلہ عموماً الٹا لوگ چلاتے ہیں اس کو, سمجھے نہیں, یہ الٹا چلایا جاتا ہے. لہٰذا یہ الٹا چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرض لیا, الدین مقضی, یہ اسی کا ٹکڑا ہے اسی حدیث کا. آپ نے فرمایا الدین مقضی, دین اگر قرض کسی نے لیا ہے تو وہ ادا کرنے کی نیت سے لے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ قرض لیتے وقت اگر یہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہ قرض نہیں دینا ہے, تو آپ نے فرمایا چوری ہے. چوری کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرض لیا جائے لیتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا جائے کہ بابو دینا نہیں, پھنس جائے ایک مرتبہ سے. آپ نے فرمایا کہ یہ چوری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چوری. آپ نے فرمایا کہ قرضہ لوگو ادا کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی ہے تو اس کو واپس کرو. اب مثال کے طور پر چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی کوئی چیز رکھ دی گئی ہے, اب یہ استعمال کر رہا ہے, استعمال کرتے کرتے, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کو آپ کے پاس رکھا گیا ہے شرعی لحاظ سے اس کی استعمال کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ کہہ نہ دے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر استعمال کرنے میں ٹوٹ پھوٹ گئے تو ذمہ دار آپ ہیں, اس چیز کے ذمہ دار آپ ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں ہدیہ واپس کیا کرو. ہدیہ کو کیا کیا کرو, مطلب واپس کرنے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے, ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ مجھ کو لوگ گفٹ کریں, یہ گفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے فرمایا کہ تہادو تہابو, ہدیہ دو اور ہدیہ لو. ہدیہ ایک ایسا چیز, یہ ایسے موقع پر اس کی گفتگو کیوں کی, آپ کو معلوم ہے بہترین ذریعہ ہے دلوں کے جیتنے کا. دو, آپ کھانے پر بلائیں پارٹی کریں, اور ہدیہ, یہ دو ذریعہ بہترین ذریعہ ہے کہ اگر کسی کے آپس میں اختلاف ہیں, کسی کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں, یہ دونوں چیزیں آپ شروع کریں تو آپ اندازہ یہ کر لیں کہ کتنا بھی اختلاف ہو تو اختلاف کیا ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ لوگوں کو بھیجا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں جاؤ اور خوب آپس میں سلام کرو. جب مدینہ جائے تبلیغ کے لیے تو کافر ملے یہودی جو ملے آپس میں خوب کرو, کیا کرو, سلام کرو. اور آپ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ پارٹیاں دو, کھانے کھلاؤ. کیوں کھانے کھلانے میں ایسا نہیں کہ کوئی بندہ کھانے کا بھوکا ہے, نہیں, کھانا کھلانے میں اندر سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا قریبی آدمی ہے, لہذا اندر کی جو چیز ہوتی ہے وہ زنگ کیا ہوتی ہے, کھانے سے دور ہوتی ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ ہدیہ لو اور ہدیہ دو. اور آخری بات آپ نے فرمائی, آخری کا مطلب اس آج کی تقریر کی آخری بات آپ نے فرمائی کہ اگر تم کسی کے ضامن ہو تو ضامن ضمانت دار ہے. کسی چیز کی ضمانت آپ نے لے لی ہے, کتاب اگر یہ بندہ بھاگ گیا تو میں ذمہ دار ہوں, تو بھاگ گیا تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ نے پیسے کی, اگر یہ پیسہ نہیں دے گا تو ہم پیسہ دیں گے, وہ پیسہ نہیں دے گا تو آپ ذمہ دار ہیں. نہیں, پہلے تو موقع پہ کہہ لیا آپ نے, ضمانت لے لی, اور جب وہ بندہ بھاگ گیا پیسہ نہیں دے رہا تو آپ کہیں یار چھوڑو, ہم کیسے دیں, ہم تو سب کو بول دیے تھے. ایسا نہیں. ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بین ہی وہی بندہ اگر معاملہ پھنس گیا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اس کی تیسری کڑی جو سب سے اہم ہے وہ گفتگو کی جائے گی, اور وہی شاید ہو سکتا ہے کہ آخری ہو یا ایک تقریر اور ہو سکتی ہے. تو جس دن آپ لوگ چاہیں اس دن وہ آپ کرا سکتے ہیں.